خداوند کا شکر ہو، خداوند کی تعریف ہو، جلال کا بادشاہ ہمارے درمیان میں۔ ایفیشینس کی ہم اسٹڈی کر رہے ہیں، اور میں اس بک کے تھرو جو ہے وہ کافی تھورلی گزرا۔ ہم نے 2 چیپٹرز کے اسٹڈی کیے، اور ڈیلی بریڈ میں بھی اس بک کو ہم فنش کر چکے ہیں، جو کہ واٹس ایپ پہ ہے۔ تو اس کے جو چیپٹر 3 اور 4 ہے، اس میں ہم نے آلریڈی میسیجز اس چرچ میں پریچ کر چکا ہوں، جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کتنے ہیونز ہیں، کتنے زمین کے نیچے کے کتنے حصے ہیں، یسوع مسیح مرنے کے بعد کہاں پر گئے تھے۔ 5 خدمتوں کے بارے میں ہم نے جو دیکھا وہ چیپٹر 3 اور 4 میں یہ سب چیزیں موجود ہیں۔ روحانی جنگ کے حوالے سے ہم نے آلریڈی پوری سیریز کی ہوئی ہے۔ سو میں I'm going to jump right on to chapter 5، اور اس کے بعد چیپٹر 6 میں جو ہتھیار ہیں وہ بھی ہم اسکپ کر جائیں گے، کیونکہ اس کو ہمیں دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم نے جو ویپنز ہیں ان کو 8 ڈفرینٹ میسیجز میں ہم نے پوری سیریز کو جو ہے وہ اسٹڈی کیا تھا۔ سو آج جو ہے ایک کروشل پیسج جو ہے ہم چیپٹر 5 اور چیپٹر 6 میں سے دیکھیں گے، اینڈ دیٹ وڈ بی دا لاسٹ پارٹ آف ایفیشینس۔ اور اس کے بعد پھر ہم اینڈ ٹائمز کی اسٹڈی شروع کریں گے، جس میں ہم نے وہ ڈینیل کی جو مورت ہے اور وہ جو بیسٹ ہیں اور 666 کا جو سائن ہے، یہ سب چیزیں دوبارہ ہم اس کے اوپر غور کریں گے۔ بہت پہلے ہم نے جب بک آف ریویلیشن کو اسٹڈی کیا تھا تو ہم نے اس میں سیکھا تھا۔ اینڈ آئی بلیو کہ ناؤ از دا ٹائم وین وی شوڈ گیٹ ریڈی اینڈ وی شوڈ انڈرسٹینڈ آل آف دیز تھنگس۔ اور میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو تصویروں کے ساتھ اور آپ کو پاور پوائنٹ کے ساتھ وہ چیزیں دکھاؤں، اور آپ کے ساتھ مل کر ہم مل کر سارے سیکھیں، اور اس میں اس سے ایک دوسرے سے جو ہے وہ ہم ایک دوسرے کو گائیڈ کر سکیں۔ سو چیپٹر 5 میں دیکھیں گے ایفیشینس، اور اس کی 22ویں آیت، verse 22 ہے۔ یہ جو آیات ہیں یہ بڑی کروشل ہیں۔ ابھی ہماری بہن سونیا کی بھی شادی ہونے والی ہے، اور بہن سویرا کی، تو یہ آیات شاید وہاں پر پڑھی بھی جائیں چرچ میں۔ ہماری شادی پہ بھی یہ جو ہے وہ ورسز ریڈ کی گئی تھی۔ اینڈ لیٹس ٹاک اباؤٹ دیس، اینڈ اٹس اے گڈ تھنگ کہ ہماری بہن آج موجود ہیں ہمارے درمیان۔ اور پرسٹیج کے حوالے سے کوئکلی بتاتے چلو، اس سے جو پچھلی ورسز ہیں 15 to 21، اس میں ہم پڑھ سکتے ہیں کہ ہم ورشپ کیوں کرتے ہیں۔ اور میں کئی دفعہ غور کرتا ہوں، کہتے ہیں کہ ہم جب گیت گاتے ہیں تو ہمیں بڑی برکت ملتی ہے، مجھے بڑی برکت ملتی ہے۔ اور پھر میں ایک دن سوچ رہا تھا، میں کہتا کہ خدا یسوع مسیح نے بھی گیت گائے ہوں گے، گاتے ہوں گے بالکل۔ تو ایک دن ایک دم میرے سامنے ورس آئی، جب گیتسمنی کا آخری کھانا تھا، اور اس میں گیتسمنی باغ میں انہوں نے جانا تھا پکڑوائے جانے سے، اور لکھا کہ وہ گیت گا کر باغ کی طرف چلے گئے۔ They sang the songs. So that means کہ خدا یسوع سے بھی گیت گاتے تھے، اور ان کے شاگرد بھی ان کے ساتھ مل کر گیت گاتے تھے۔ سو گیتوں کا جو ہے بڑا خوبصورت حصہ ہے، اور یہ چیز ورس 19 میں لکھے کہ آپس میں مزامیر، گیت اور روحانی غزلیں گایا کرو، اور دل سے خداوند کے لیے گاتے بجاتے رہا کرو، اور سب باتوں میں ہمارے خداوند یسوع مسیح کے نام سے ہمیشہ خدا باپ کا شکر کرتے رہو، اور مسیح کے خوف سے ایک دوسرے کے تابع رہو۔ سو بات یہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ گیت، غزلیں، روحانی گیت، غزلیں، مزامیر، یہ سب گانے ہیں۔ اور بک آف ایکٹس میں ایک بڑی زبردست ورس ہے جس میں پولس اور سیلاس کو قید خانے میں ڈالا ہوا تھا، دیور وہ بندی بنائے ہوئے تھے، ان کو جیل میں ڈالا ہوا تھا۔ the only thing they had left was کہ ان کے بازو اور ہاتھ ٹکٹکی میں باندھے ہوئے تھے۔ ٹکٹکی جو ہے نا بڑی پرانی ایک وہ سزا ہوتی تھی کہ بیڑیوں میں ڈال دیتے تھے آپ کو، دیوار کے ساتھ ایسے باندھ دیتے تھے، تو آپ موو بھی نہیں کر سکتے تھے، بالکل ایسے ہی لگے رہتے تھے۔ The only thing they could use was their voice and their lips and mouth. اور اس سے انہوں نے کیا کہ خداوند کے نام کو جلا دینا شروع کیا۔ They started singing songs. انہوں نے پرستش شروع کر دی، اور جب وہ پرستش کر رہے تھے تو لکھا کہ فرشتہ آ گیا، اور انہوں نے آ کر ان کی ساری زنجیریں توڑ دی، اور وہ جیل خانہ جو تھا وہ کھل گیا، اور وہاں پر بہت بڑی تبدیلی آتی ہے۔ سو روحانی طور پر ہمیں آگے بڑھنا ہے تو ہمیں ورشپ میں جو ہے وہ بڑا سیریسلی اس کو لینا ہوگا۔ اور ہم ایسی کلیسیا ہیں، میرا ایمان ہے کہ جو پرستش کو بہت اہمیت دیتے ہیں، اور ہم پرستش کو بہت انجوائے بھی کرتے ہیں، اور ہمارے کلیسیا میں پرستش بہت اچھے طریقے سے کی بھی جاتی ہے۔ اور جو ورس کا کانٹیکسٹ ہے جو ہم آگے ورسز پڑھیں گے about husbands and wives and kids and parents، اس کا جو کانٹیکسٹ ہے وہ 21ویں آیت میں لکھا ہے کہ مسیح کے خوف سے ایک دوسرے کے
تابع رہو. مسیح کے خوف سے کیا ہے؟ ایک دوسرے کے تابع رہو. میں نے بہت دفعہ دیکھا مردوں کو ورس 22 پڑھتے ہوئے لکھا ہے کہ اے بیویوں اپنے شوہروں کی ایسے تابع رہو, اور کہتے دیکھو لکھا ہوا ہے کہ بیویوں کو شوہروں کی تابع ہونا چاہیے, which is very good, اچھی بات ہے, ہونا چاہیے. لیکن اس سے پہلے کی آیت کیا لکھا ہے کہ مسیح کے خوف سے ایک دوسرے کے تابع رہو. surrender unto each other, ایک دوسرے کے تابع رہو. سو کس کے خوف سے؟ بیوی کس کے خوف سے اپنے شوہر کے تابع رہے؟ مسیح کے خوف سے. شوہر کے خوف سے نہیں, مسیح کے خوف سے. اور شوہر بیوی کے خوف سے نہیں, مسیح کے خوف سے. کوئی شخص مار پیٹ کے خوف سے, بےزتی کے خوف سے, لڑائی جھگڑے کے خوف سے یا ناچاکی کے خوف سے ایک دوسرے کے تابع نہ رہیں, بلکہ مسیح کے خوف سے. اور یہ چیز کلیسیا میں بھی لاگو ہوتی ہے کہ ہم سب ایک دوسرے کے تابع ہیں. ہم سب جو ہیں ایک دوسرے کے انڈر ہیں. ہم سب ایک دوسرے کے لیے بنائے گئے ہیں. اس کلیسیا میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہم سب ایک دوسرے کی وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اگر میں یہاں پر کھڑا ہو کر آپ کو سنا رہا ہوں تو میں آپ کے تابع ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ میرے تابع ہیں اور میں آپ کا باس ہوں یہاں پر. ایسے نہیں ہے. there is no such thing. پاسٹر جو ہے یا خادم جو ہے اس کو خادم اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ خادم ہے, نوکر ہے وہ, اور وہ خادم ہے. وہ آپ سب کے سامنے جھکنے والا ہے. اور آپ کو معلوم ہوگا کہ جب بنی اسرائیل جو تھے وہ باغی ہوتے تھے تو موسیٰ ان کے سامنے منہ کے بل گر جاتا تھا. بائبل یہ بتاتی ہے. اور وہ کہتا تھا خداوند مجھے معاف کر دے, پتہ نہیں یہ کیا ہوا. تو بات یہ ہے کہ ہم سب کو اس چیز کو سمجھنا ہوگا کہ کلیسیا میں اگر ہمارے ایگزسٹنس کو آپ چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ہم آگے بڑھیں, اوپر جائیں, بہت اوپر جائیں. ہم چاہتے ہیں کہ خداوند ہمیں نعمتیں دے دے. ہم چاہتے ہیں کہ خداوند ہمیں برکتیں دے دے. ہم چاہتے ہیں کہ پاک روح ہمارے اندر سے ایسا ہو کر بولے کہ ہمارے اندر آگ لگی ہو. تو پھر ہمیں ایک دوسرے کے تابع ہونا ہے. ہمیں کیسے ہونا ہے کہ اگر میں چاہتا ہوں کہ میں ادھر کھڑا ہو کے گیت گاؤں, میں سب کیمرے میں بھی میں ہی آؤں, تو مجھے آپ کے پیروں سے جوتے اتارنے پڑیں گے, آپ کے موزے اتارنے پڑیں گے اور آپ کے پیروں کو دھونا پڑے گا. مجھے ایسا کرنا پڑے گا. That's why اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ خداوند کے نام کو جلال دینے کے لیے اوپر جائیں تو آپ کو یہ کرسی یہاں پر رکھ کر اس کو صاف بھی کرنا ہوگا, کیونکہ یہ اس سے زیادہ امپورٹنٹ کام ہے. ہاللیلویا. آپ کو یہاں پر, اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ بچے جب یہاں پر وہ کر رہے ہیں, ہوور لگاتے ہیں, اور یہ, اور لاسٹ ویک میں یاد ہے کہ ابھیشے wasn't available, اور لیڈرشپ کی یہ بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. I'm not trying to کہ میں کسی ایک یا دو کا نام لوں گا. میں نے یہ دیکھا کہ میں جو ہے وہ میں ادھر جا رہا تھا اور میں جا کے تو اس کمرے میں سے ہوور نکالنے کے لیے گیا, اور میں دیکھا پیچھے کوئی کھڑا, اور میں دیکھا تو ایڈیسن بھائی کھڑے. تو مجھے کہتے ہیں آپ کدھر کیا کر رہے ہیں؟ تو میں کہتے میں ہوور لینا ہے. تو اب مجھے تو کسی نے نہیں کہا کہ آپ نے جا کے ہوور لے کر آنا ہے. مجھے تو کسی نے نہیں کہا. مجھے پتا ہے کہ ابھیشیک کرتا ہے یہ کام, ٹھیک ہے نا. تو ایک بات یہ ہے کہ یہ خادمانہ اسپرٹ ہونی چاہیے ہم سب میں, ٹھیک ہے نا. اور میں نے ایڈیسن بھائی کو بھی نہیں کہا کہ آپ آئیں, اور لاسٹ ویک انہوں نے یہ کام کیا. ہمیں کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اس کلیسیا کی لیڈرشپ, اور خدا کا شکر ہے کہ اس کے لیے ہے کہ ایلڈرز جو ہیں وہ یہاں پر ماپنگ بھی کرتے ہیں, وہ کرسیاں بھی لگاتے ہیں. اس کلیسیا کے ایلڈرز یہاں پر بیٹھ کے اوپر جو ہے وہ کرسیوں پہ بیٹھتے نہیں ہیں, وہ نیچے اترتے ہیں. اور یہی چیز ہم نوجوانوں کو سکھائی جاتی ہے اس کلیسیا میں. اور یہ بچے جو ہیں, میں دیکھتا ہوں کہ یہ ینگ لوگ جیسے ایئن ہو گیا, ابھیشے ہو گیا, آسٹن ہے, یہ بچے جو ہیں یہاں پر صفائی کا کام کرتے ہیں, کیونکہ یہی بچے کل کو اس کلیسیا میں پاسٹرز بنیں گے. ہاللیلویا. یہی بچے یہ پاسٹرز بنیں گے, اور یہی بچے کیا کریں گے کہ تب بھی یہ کام کریں گے. ہم جو ہے جب ہم چھوٹے تھے اپنی کلیسیاؤں میں تو ہم بھی یہی کام کیا کرتے تھے. مجھے یاد ہے لاہور میں, پاکستان میں پادری صاحب کا بیگ اٹھا کے مارتا تھا. مجھے یہ ہوتا تھا کہ مینوں پلیز بیگ چکا دو, مینوں واجہ چکا دو. مجھے آتا بھی نہیں تھا بجانا, لیکن میری خواہش تھی کہ میں ہارمونیم اٹھاؤں ضرور, اور میں طبلے والا بیگ اٹھاؤں, کیونکہ مجھے عشق تھا اس انسٹرومنٹس کے ساتھ, اور خداوند نے مجھے وہ حکمت دے دی. ہاللیلویا. تو یہ جو ہے یہ ہمارے بچوں کو ہمیں سکھانا ہوگا. ایک دوسرے کے تابع ہونا ہے, ایک دوسرے کے آگے جھکنا ہے, ہمیں ایک دوسرے کے ہاتھ سے کام لینا ہوگا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری کلیسیا کی ترقی کا راز یہ ہوگا کہ اگر ہم بھاگ کر ایک دوسرے سے پہلے اس سے چرا کر وہ کام کر لیں, اور ہمیں یہ پتا ہو کہ اگر میں نے یہ چیز اٹھا کے وہاں سے جہاں رکھنی ہے, ہم نے یہ سب کچھ کرنا ہے, تو اس میں میرے لیے برکت ہے. This is going to bless my family. اور آپ کو پتا ہے کہ جب شادی, پاکستان میں شادیوں کا فنکشن ہوتا ہے تو وہاں پہ پیسے بڑے لٹائے جاتے ہیں, تو ہر ایک ہوتا ہے کہ everybody is for himself. تب میں اور اگر میرا بھائی
پیسے لوٹ رہے ہیں. مجھے یاد ہے بچپن میں ہم نے بھی لوٹے ہوئے, ہمارے گھر کے سامنے بھی شادی شدہ تھے. تو مجھے یار میرے بھائی کو یہ نہیں ہوتا تھا کہ میں اپنے بھائی کو پیسے پکڑ لیتا, وہ ہوتا تھا کہ میں خود جو ہے وہ پیسے پکڑ, میرا پہنتا تھا میں, ٹھیک ہے نا, جو آپ کے سگا خون کا رشتہ ہے. لیکن مجھے یہ آج بھی یاد ہے کیونکہ when blessing is flowing, جب برکت جاری ہے تو پھر جو ہے نا انسان سب سے بڑا بدید ہو جاتا ہے. انسان جو ہے وہ برکت کو, اور بائبل میں کیا لکھا ہے کہ خدا کی بادشاہی کو زور آور کیا کرتا ہے, چھین لیتا ہے, چھین لیتا ہے, اور کوئی بہن نہیں, کوئی بھائی نہیں. اور یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ایمانداروں کے سامنے رکھی جانے والی ہیں میرے عزیزوں. ہمیں اس کلیسیا میں موقعوں کو ڈھونڈنا ہوگا, اس کلیسیا میں ہمیں ان اپرچونٹیز کو ریکگنائز کرنا ہوگا کہ کیسے ہم اس برکت کو چوری کر لیں, ہم چھین لیں. یہ میرے لیے ہے, I want to be blessed today. اور خداوند میں چاہتا ہوں کہ آج تو مجھے برکت دے, اور میں چاہتا ہوں کہ آج مجھے سب سے زیادہ برکت مجھے ملے. میری جیبیں آج سب سے زیادہ بھری ہوں جب میں اس کلیسیا سے جاؤں. بلیسنگ سے, روحانی جیبوں کی بات کر رہا ہوں, ہے نہیں کہ چندے دی تھیلی لے کے نکل جائیے. روحانی جیبوں کی میں بات کر رہا ہوں. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمیں آج, میں اگر ادھر سے جاؤں تو I want to be the most blessed person. ہاللیلویا, یہ ہمارا ایٹیٹیوڈ ہے. اور پھر کلیسیا آگے بڑھی, اور پھر لکھا ہے کہ اے بیویوں اپنے شوہروں کی ایسے تابع رہو جیسے خداوند کی. کیسے؟ جیسے خداوند کی. کیسے تابع داری کرنی؟ جیسے خداوند کی. تو آپ امیجن کریں جو آپ اپنے شوہروں کو کہتے ہیں خداوند یسوع مسیح کو کہہ سکتے ہیں؟ نہیں, اور یہ تو پیار نہیں بات, تو آپ باقی باتیں بھی کیسے تابع رہنا ہے جیسے خداوند یسوع مسیح کی. کیوں ہم خداوند یسوع مسیح کے کیوں تابع ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ اس نے ہمارے لیے کیا کیا ہے, جان دی ہے. اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اگر ہم اس کے ساتھ نہیں چلیں گے تو ہمیں سزا دے گا. Obviously شوہر آپ کو سزا تو نہیں نام دینی چاہیے, جنہیں ایسا تو نہیں, لیکن ریزن بینگ سزا کیسے ملتی ہے کہ جب آپ کی بلیسنگ کا سورس بند ہو جائے, when that flow stops and then you are not blessed anymore. ٹھیک ہے نا. ہم خداوند سے کیسے نقصان اٹھاتے ہیں جب ہم خداوند کے تابع نہیں ہوتے اور خداوند سے اپنا ریلیشن ہمارا بریک کر لیتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں گیپ آنا شروع ہو جاتا ہے, ہماری زندگی میں ایک ویکیوم کریٹ ہوتا ہے اور ابلیس کو موقع ملتا ہے, اور خداوند کی تابع ہونے کی ضرورت ہے. آپ کو ہوا کی مثال دیتا ہوں, اس نے کیسے تابع ہوئی, وہ ویسے تابع نہیں ہوئی جیسے خداوند کی تابع ہونا چاہیے تھا اس کو, اور اپنے شوہر کے بھی تابع نہیں تھی. بوئے تے کوئی آیا تھے باجی کے جا کے انہیں بوا کھولتا ہے نا, اور دیکھیں کہ شیطان نے کس کے ساتھ کنورسیشن کر رہا تھا, ہوا کے ساتھ. She could have said کہ میرا مالک جو ہے, میرے سر کا جو تاج ہے, میرا جو میرا ساتھی ہے وہ میرے ساتھ ہے, لیٹس آپ بیٹھو, میں لے کے نہیں اپنے ہسبینڈ, بیٹھ کے گل کر دیں. شی سیڈ کہ نہیں, مجھے بھی پتا ہے, آئی نو. اور پرابلم کیا ہے کہ یہ کانسیپٹ کیا ہے, اگر ایسے نہیں ہوگی جیسے خداوند کی تابع ہوگی تو وہ کیسی ہوگی؟ بائبل میں لکھا ہے کہ سارہ جو تھی وہ اپنے شوہر ابراہیم کو کیا کہتی تھی؟ مائی لارڈ. وہ کہتی تھی خداوند, اس کو خداوند کہہ کے, آقا کہہ کے پکارتے تھے. obviously ابراہیم نے اس کو نوکرانیوں جیسا تو نہیں رکھا تھا, اس کا نام بھی اس نے وہ رکھا تھا جس کا مطلب جو ہے شہزادی ہے, خداوند کی بیٹی ہے, تو وہ اس کو ایسے پکارتے تھے. تو بائبل یہ چاہتی ہے کہ ہمارا ایسا ریلیشن شپ ہو. اگر نہیں ہوگا تو کون سا ریلیشن ہوگا؟ اخیب جس کو ایہب بھی کہا جاتا ہے, اور جیزبل کا. آپ کو پتا ہے کہ ایہب جو تھا وہ سبمسو تھا, اور جیزبل جو تھی وہ کنٹرول کرتی تھی. اور اس وقت جس اسپرٹ نے ہوا کو وہاں پر گرایا, اور جس نے ہوا کے ذریعے آدم کو وہاں پر گروایا, وہ جیزبل اسپرٹ ایٹ ورک تھی. That was at work in Garden of Eden. Jezebel spirit. Even though کہ Jezebel بہت ہسٹری میں بعد میں آئی ہے, لیکن I'm talking about the spirit. I'm talking about the mindset. I'm talking about the real setting of the family. بائبل کیا ہمیں سکھاتی ہے کہ عورت کا سر کون ہے؟ مرد ہے. اور مرد کا سر کون ہے؟ مسیح ہے. اور مسیح کا سر کون ہے؟ باپ ہے, خدا ہے. یعنی کہ ہم سب کا جو ہے وہ ایک سٹرکچر ہے. تو عورت کو کیوں سبمسو تابعداری میں یا پھر
پارٹنرشپ میں ایسے اس کے ساتھ چلنا ہے جیسے خداوند کی عزت کر کے چلے، کیونکہ لکھا ہے کہ شوہر بیوی کا سر ہے، جیسے مسیح کلیسیا کا سر ہے اور وہ خود بدن کا بچانے والا ہے۔ کیسے ہے؟ جیسے بدن کو بچانے والا مسیح ہے۔ سو اگر وہاں پر آدم جو ہے وہ کنورسیشن کر رہا ہوتا تو وہ کس کو بچاتا؟ ہوا کو وہاں پر گرنے سے وہ بچا لیتا۔ آئی بلیو کہ وہ بچا لیتا۔ ضروری نہیں تھا کہ ان کے پاس آزاد مرضی تھی۔ بہت سارے لوگ کہتے تھے ان کا تو گرنا لکھا ہی ہوا تھا، انہوں نے تو گر ہی جانا تھا۔ ضروری نہیں تھا کہ وہ گر جاتے، یہ تو انہوں نے خود چوائس کی نا۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہاں پر خدا کا سسٹم خراب نہ کیا جاتا اور اپوزٹ نہ کیا جاتا تو شاید وہاں پر ان کی بچت ہو جاتی۔ اور لکھا ہے کہ مسیح کلیسیا کا سر ہے، اسی طرح شوہر جو ہے وہ بیوی کا سر ہے، اور شوہر جو ہے وہ اپنے فیملی کا کاہن بھی ہے، اور شوہر جو ہے وہ بیوی کا سر ہے۔ اس وجہ سے بیوی کی بلیسنگ جو ہے وہ شوہر سے ہی آئے گی۔ اور لکھا ہے کہ جیسے کلیسیا مسیح کے تابع ہے ویسے ہی بیویاں ہر بات میں اپنے شوہروں کے تابع ہوں۔ یہ کوئی آپشن نہیں دیا گیا، یہ وہاں پر ان کو حکم دیا گیا ہے۔ پرابلم کیا آتی ہے کہ ہمارا کلچر جو ہے اب ڈیفرنٹ ہو گیا ہے۔ ہمارے کلچر میں ہیڈ آف دا فیملی کا کانسیپٹ جو ہے وہ بلیسنگ سے جڑا ہوا نہیں رہا۔ ہمارے کلچر میں جو ہیڈ آف دا فیملی کا کانسیپٹ جو ہے وہ انکم کے ساتھ جڑ گیا ہے۔ پرابلم اس کے پیپل تھنک کہ who brings more in the house has more power over everybody else۔ ٹھیک ہے نا؟ اگر بیوی کی تنخواہ جو ہے وہ 5,000 ہے، شوہر کی 2,000 ہے، تو بیوی سمجھے گی کہ میں ہیڈ آف دا فیملی۔ اگر کسی ایسے کانٹیکسٹ میں ہے کہ بیوی کو کام کرنے کی اجازت ہے، شوہر کو کام کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو بیوی سمجھے گی کہ میں ہیڈ آف دا فیملی، کیونکہ میں کما کر لا رہی ہوں یا میں اس گھرانے کو چلا رہی ہوں۔ حالانکہ جو مرضی ہو جائے، پیسے دونوں میں سے جو مرضی کما لے، زیادہ کما لے کوئی کم کما لے، اٹ ڈزنٹ میٹر۔ بلیسنگ جو ہے اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے یہ سلسلہ۔ اگر خدا کہتا ہے کہ شوہر بیوی کا سر ہے اور شوہر جو ہے جو باپ جو ہے یا مرد جو ہے وہ اپنے گھرانے کا کاہن ہے، تو اٹس ایوری تھنگ ٹو ڈو وتھ بلیسنگ، کیونکہ اگر ایسا نہیں ہوگا تو آپ کی بلیسنگ رکے گی۔ اور پیسے جو ہیں، پیسے کمانے کے تو اور بھی بڑے طریقے ہیں۔ 2 نمبر پیسہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ 2 نمبر پیسہ بہت زیادہ ہے، اور لوگ جو ہیں ان کے پاس بہت پیسہ ہے لیکن ان کے پاس بلیسنگ نہیں ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی فیملی آپ بنیں جو کہ بلیسنگ جن کی زیادہ ہے اور پیسے بھی زیادہ ہوں، اٹ ڈزنٹ میٹر، پیسہ کمز ایز اے سیکنڈ تھنگ، تو پھر آپ کو یہ اسٹرکچر لینا پڑے گا۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایسی فیملی بنیں جن کے پاس صرف پیسہ زیادہ ہے، تو پھر آپ دنیا داری کا کوئی بھی سیٹ اپ چوز کر سکتے ہیں۔ یو کین چوز وٹ ایور یو وانٹ ٹو، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ آپ کے پاس ناٹ نیسیسریلی بلیسنگ بھی ہو۔ لیکن ساتھ میں یہ بھی ہے کہ یہ جو حکم ہے کہ بیویاں شوہروں کے تابع ہوں اور بیویاں ایسے عزت کریں جیسے خداوند کی، تو پھر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ دیٹ پٹس مور رسپانسبلٹی آن دا میل فگرز۔ ٹھیک ہے، سمجھ آئی؟ کہ اگر چاہتے ہیں گھرانوں میں کہ آپ کی بیوی جو ہے آپ کے تابع ہو، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیوی ایسے عزت کرے جیسے خداوند کی، ایسے ڈرتی رہے جیسے خداوند سے، جیسا ہم گیت بھی گاتے ہیں کہ رکھنا محبت اس سے جیسے خداوند سے، ارنسٹ مال صاحب کا گیت گاتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ شوہر کو بھی ایسے ہی بیہیو کرنا پڑے گا جیسے کس کو؟ خداوند یسوع مسیح کو۔ اگر شوہر چاہتا ہے کہ میری بیوی وہ کام کرے جو کہ کلیسیا کو خداوند کے لیے کرنا چاہیے، تو شوہر کو پھر وہ کام کرنا چاہیے جو خداوند نے کلیسیا کے لیے کیا۔ اور اس نے کہا آگے جا کے کہ اے شوہرو اپنی بیویوں سے محبت رکھو جیسے مسیح نے بھی کلیسیا سے محبت کر کے اپنے آپ کو اس کے واسطے موت کے حوالے کر دیا۔ ہمارے ادھر تو ویسٹ میں لاٹری نکلا ہے تو طلاق لے لیتے ہیں، کہتے ہیں چلو ادھے پیسے کر لو، تو اپنے راہ میں اپنے راہ، اب تو ہمیں کوئی مسئلہ ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ نہیں، اس نے کہا کہ تو ایسے اپنی بیوی سے محبت رکھ جیسے مسیح نے کلیسیا سے محبت کی، اس نے اپنے آپ کو اس کے واسطے موت کے حوالے کر دیا۔ Are we willing to die for our wives؟ شادی سے پہلے تو ہم بہت کہتے ہیں I will die without you، ٹھیک ہے نا؟ جب ہم نے شادی کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، ہم نے کوشش کرنی ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے میرے
सेट हो जाए ना, मेरे लिए मान जाए, 100 तरीके हम ये कर देंगे वो कर देंगे, इफ़ यू डोंट लव मी आई विल डाई, ठीक है ना, वो इस तरह के 100 डायलॉग होते हैं कि मेरी आई नीड यू, आई लव यू, मैं जो है मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रहूँगा। और फिर अगर कोई इस तरह की लड़ाई हो जाए तो इस तरह के मैसेजेस जो है अपनी रुली हुई फोटोआं भेजनी है ना, और ब्लड के साथ गलती से कोई कट लग जाए तो उधर से जल्दी से कुछ लिख के भेज देना कि चलो ऐसा फायदा से हो जाए कि मेरे जी ब्लड के नाल में तन बच पाया। लेकिन मकसद क्या होता है कि वो बातें हैं, these are the things you say, लेकिन when it comes to this level, would you be able to fulfill that? क्या शौहरों आप ऐसा कर सकोगे? क्या आपको ये जो है वो, और एक और चीज़ जो मर्दों को हम बताएं, जो मैं बताना चाहता हूँ कि आपकी बीवी को आपसे कमतर नहीं बनाया गया। जब बाइबल में लिखा है कि खुदावन ने बुक ऑफ जेनेसिस में जो है वो आदम के लिए हवा को बनाया था, तो उसने सर की हड्डी से नहीं उसकी हड्डी ली थी। क्यों? क्योंकि वो सर पे ना चढ़ जाए। उसके पैरों की हड्डी से नहीं ली थी कि उसको वो अपने पाँव की जूती ना समझे, उसके दिल के करीब वाली हड्डी ली थी ताकि वो उसके पहलू में रहे। हालेलुया। जैसे आदम को सुलाकर उसके ऊपर मौत भेजकर उसकी पसली में से जो है वो पसली में से एक निकाला और उससे उसके लिए बीवी बनाएगी, ऐसे मसीह ने अपने ऊपर मौत लेकर उसकी पसली में भाला मारा गया और उससे कलीसिया ने जन्म ले लिया। हालेलुया। सो जैसे आदम के लिए, और लिखा है कि मैं इसकी मानिंद इसके लिए एक मददगार बनाऊंगा। उसके लिए नौकरानी नहीं बनाई थी, ना उसके लिए बॉस बनाया था। लिखा है कि उसके लिए क्या बनाऊंगा? मददगार बनाऊंगा। और उसके पसली में से लिया गया। और ये कनेक्शन जो है मेरे अजीजों ऐसा ही है। सो आपको जो है वो शौहरों से गुजारिश है कि अगर आप अपनी बीवियों को चाहते हो कि आपकी बीवियां आपसे ऐसी मोहब्बत करें जैसे खुदावन से, और आपकी बीवियां आपके ऐसे ताबे हों जैसे खुदावन की, तो देन यू विल हैव टू गिव देम द राइट स्पॉट। उनको पहलू में जगह दें, उनको पैरों में जगह ना दें, उनको सर पे भी नहीं बिठाएं, उनको अपने पहलू में अपने दिल के करीब रखें। और मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ क्योंकि मैं इस चीज को एक्सपीरियंस कर चुका हूँ कि औरत जो है वो मोहब्बत की भूखी है। अगर आप उसको राइट जो है लव देंगे, अगर आप उसको राइट ऑनर देंगे, शी विल डू एनीथिंग फॉर यू। और ये जो मरने वाली जो बात है कि मैं जी तेरे लिए मर जाऊंगा, ये औरत के लिए शायद ज्यादा इजी है फुलफिल करना, बिकॉज शी डज हैव दैट काइंड ऑफ कमिटमेंट। औरत जो है इस तरह कमिटमेंट करती है। क्यों? क्योंकि वो जब आपके बच्चे को जन्म देती है तो वो मौत के मुंह से गुजरती है। उसके लिए वो जिंदगी और मौत और जो पेन जो गुजरती है, मर्दों के लिए तो इस चीज का जो है, मर्द की पेन फर्क है कि वो सारा दिन जो है वो काम करता है, वो बहुत ज्यादा मेहनत मजदूरी करे, लेकिन औरत जो है वो मौत के मुंह से गुजरती है अपने घराने के लिए, और वो ये चीज कह सकती है। सो इसलिए ये दोनों को मिलकर ये चीज करनी होगी। और फिर आगे जाकर जिम्मेदारी कैसे निभानी है, उसने कहा कि ताकि उसको कलाम के साथ पानी से गुस्ल देकर और साफ करके मुकद्दस बनाए। ये किसकी जिम्मेदारी है कि अपने बीवी बच्चों को कलाम के साथ गुस्ल दे? शौहर की जिम्मेदारी। इस चीज के लिए मैं हमेशा आपकी मिसाल देता हूँ कि और भी बहुत सारी ऐसी जो है वो हमारी बहनें हैं और फैमिलीज हैं। हम देखते हैं कि मुझे याद है पाकिस्तान में जिसमें चर्च में जाता था, लेडीज आती थी, बच्चे भी आते थे, जो कहते थे हस्बैंड कहते जो काम थे, तो चर्च में सारा टाइम बीवियां आती थी, बच्चों को भी लेकर आती थी, लेकिन शौहर बहुत कम वहां पर आते थे। ये वो जी पैसे कमाने के लिए गए, वो काम पे है, वो इधर है जी, वो उधर है, आज आ नहीं सके, लेकिन औरत जो थी वो आती थी। दैट मीन्स कि जो असूलन जो है खुदा का कलाम हमें क्या सिखाते कि ये जिम्मेदारी किसकी है? ये मर्द की जिम्मेदारी है। और ये चीज़ देखी गई है कि माँ अपने बच्चों को लेकर दुआ के लिए बैठती है, लेकिन असूलन ये काम जो है ये बाप के ज़िम्मे दिया गया। बाइबल ने ये काम बाप के ज़िम्मे दिया है कि वो अपने बच्चों को, अपनी बीवी को लेकर बैठे और उनको पानी से गुस्ल दे। पानी क्या है? खुदावन का कलाम। और साफ करके क्या करे? मुकद्दस बनाए, क्योंकि जो सोर्स ऑफ ब्लेसिंग है वो काहिन की तरफ से आता है। और लिखा कि ऐसी जलाल वाली कलीसिया बनाकर अपने पास हाजिर करे जिसके बदन में दाग या झुर्री या कोई ऐसी चीज ना हो, बल्कि पाक और बेऐब हो। दैट मीन्स कि अगर औरत के अंदर फॉल्ट निकलेगा, औरत के अंदर जो है वो धब्बा या दाग या झुर्री निकलेगी, तो उसके लिए खुदा किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराएगा? मर्द को। अगर आपकी बीवी गुनाह में है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? मर्द होगा।
हवा ने गुनाह किया लेकिन खुदा ने किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराया? आदम को। सो ये बाइबल हमें क्लियरली बताती है। सो इस आयत के पहले, जो इस पैसेज की पहली आयत पढ़ के हम ज्यादा खुश ना हो जाए, बीइंग मैन, कि जी औरतों को लिखा है कि जी अपने शौहरों के ताबे हो जाओ। मर्दों के ऊपर ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि, और क्योंकि ये सिंगल अपॉर्चुनिटी के ताबे हो जाना या ताबे कर लेना, ये औरत की बहुत बड़ी कुर्बानी है। आपको अगर कोई कहे कि आप ताबे हो जाओ, तो वुड यू बी एबल टू डू दैट? कि आप ताबे होगे? नहीं होगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो फिर ज्यादा जिम्मेदारियां जो है वो आप पे हैं। इसलिए ये पैसेज जो है वो शौहर को फोकस करके लिखा गया है, और लिखे कि शौहरों को लाजिम है कि अपनी बीवियों से अपने बदन की मानिंद मोहब्बत रखें। किसकी मानिंद? अपने बदन की मानिंद। जैसे आप सूट पहनते हैं, बेस्ट घड़ी, सब तो बेस्ट, टाई, मेरे परफ्यूम होना चाहिए, मैं शेव करा, मैं ये करा, वो करा, बेस्ट लगना चाहिए। तो आपको जो है वो अपने बदन की मानिंद मोहब्बत रखें, अपने से ज्यादा अपने बदन। लिखा है कि जो अपनी बीवी से मोहब्बत रखता है वो अपने आप से मोहब्बत रखता है, क्योंकि कभी किसी ने अपने जिस्म से दुश्मनी नहीं की, बल्कि उसको पालता और उसकी परवरिश करता है, जैसे मसीह कलीसिया को। इसी तरह हम उसके बदन के उज़्व हैं। इसी सबब से आदमी बाप से और माँ से जुदा होकर अपनी बीवी के साथ रहेगा, वो दोनों एक जिस्म होंगे। ये प्रोफेसी किसने की थी कि आदमी अपने बाप से और अपनी माँ से जुदा होकर अपनी बीवी के साथ रहेगा? ये आदम ने कहा था जब उसने हवा को पहली दफा देखा था। हमारे बाप आदम ने कहा था कि आदम जो है अपने बाप और अपनी माँ से जुदा होगा आदमी, और अपनी बीवी के साथ रहेगा। अगेन यहाँ पर एक कल्चरल चीज आपको बताते चले कि हमारे कल्चर में कौन अपने माँ बाप को छोड़कर आता है? बीवी आती है, तो शौहर की कहता है मैं तो नहीं सकता, ठीक है। तो ये है कि ये जिम्मेदारी, और अमूमन ये होता है कि हमारे जो पुराने जो दौर थे उसमें होता था कि जितने बेटे हैं उतने कमरे वो डाल देते थे, मतलब छत से नवा कमरा पाया तो कहते हैं एक बच्चे का ब्याह कर दो, एक और कमरा पाया एक और बच्चे का ब्याह कर दो। तो मकसद ये होता था कि उधर ही, लेकिन इवेंचुअली बाइबल का क्या सिस्टम है कि यू हैव टू लीव दैट, ठीक है ना। दैट मीन्स कि आपको ये जिम्मेदारी दी गई है कि एक औरत जो है अपना पूरा घर बार अगर छोड़ कर आई है, तो अब आपको जिम्मेदारी सबसे ज्यादा किसको देनी होगी? आपको सबसे ज्यादा अटेंशन किसको देनी होगी? अपनी बीवी को। और आपको ये नहीं बाइबल कह रही कि अपने माँ या बाप को जो है वो बुला दो, ये भी नहीं कह रही कि अपने माँ बाप की कदर ना करो, अपने बहनों भाइयों की कदर ना करो, ये भी नहीं कहा जा रहा कि अपने बहन भाई को फारग करा दो या उनके बात ना सुनो। मकसद ये कहा जा रहा है कि अब आपको एक घराना दिया गया है, और खुदावंद सबसे ज्यादा हिसाब, खुदावंद ये नहीं आपसे हिसाब लेगा कि आपने अपने माँ बाप को कितना पाला, अपने भाई को कितना पाला, अपनी बहन को कितना पाला, उसको ये, क्योंकि हर एक अपने अपने घर वाला है। खुदावंद सबसे पहले आपके अपने उस फैमिली यूनिट का ख्याल रखेगा। सो आपकी जिम्मेदारियां, आपकी प्रायोरिटीज फिर चेंज हो जाएंगी। और यहाँ पर लिखा है कि आदमी अपने बाप से और माँ से जुदा हो जाएगा और अपनी बीवी के साथ रहेगा, और वो दोनों एक जिस्म होंगे। और अमूमन हमारी फैमिलीज में ब्रेकअप्स का और लड़ाई झगड़े का सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि एक मर्द के लिए उस बैलेंस को समझना बड़ा मुश्किल होता है कि मैं अपनी फैमिली को ज्यादा अहमियत दूं कि अपनी बीवी को ज्यादा अहमियत दूं। अमूमन ये होता है कि कहते तू तो हुण मेरी जिंदगी चाहिए, मैं तो, मुझे तो उन्होंने पैदा किया है, मुझे तो उन्होंने ये किया वो किया, ऐसे है वैसे है। तो अमूमन ये होता है कि बीवी को कहा जाता है कि तू ऐसे सिस्टम दे नाल चल। ऐसा नहीं होता। बाइबल हमें ये सिखाती है कि नाउ यू आर वन, यू हैव टू क्रिएट दैट फैमिली एंड यू हैव टू स्टैंड एज अ फैमिली एंड एज अ यूनिट। और उस शौहर को भी, बीइंग हस्बैंड्स, आपकी ये जिम्मेदारी है कि अब आप सबसे ज्यादा अहमियत अपने उस फैमिली यूनिट को दें। और आप अगर ये काम करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी बीवी के नीचे लग गए हैं, चाहे जितना मर्जी आपकी फैमिली कह दे कि जो तू तो थले लगा है, तू तो सानू भुल गया, तेरा ब्याह हो गया, उस तो बाद तू तेरे अंदर तब्दीली आ गई, ये क्या चक्कर? नहीं, ये बाइबल का सिस्टम है, ये इंक्लिनेशन है। और अमूमन ये देखा गया है कि हमारी फैमिलीज में, मैं अपनी फैमिली की भी मिसाल दे सकता हूँ कि हमारी जो माएँ हैं उनकी ये ख्वाहिश होती है कि हमारी बेटियां जाएं और जाकर वहाँ पर राज करें, और हमारी बहुएं आएँ और वो आकर यहाँ पर गुलामी करें। अमूमन ऐसा होता है कि बीवी के लिए, बेटी के लिए फर्क क्राइटेरिया होता है और बहू के लिए फर्क होता है कि मेरी बेटी को चाहिए कि मेरा दामाद जो है वो उसकी इज्जत करे,
وہ اس کے نیچے لگے، وہ اس کو وہ بائبل کے سسٹم کو فالو کرے. لیکن جب اپنے بیٹے کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہ نہیں فرق ہے، ایسے نہیں ہوگا. تو ہمیں جو ہے یہ بائبل کے سسٹم کو فالو کرنا ہے. یہ چیز بائبل میں ہمیں وہ میاں اور بیوی کا رشتہ ہے، کیونکہ یہی چیز آگے آپ کو لے کر جائے گی، آگے بڑھائے گی. اور لکھا کہ یہ بھید تو بڑا ہے، لیکن میں مسیح اور کلیسیا کی بابت کہتا ہوں، بہرحال تم میں سے بھی ہر ایک اپنی بیوی سے اپنی مانند محبت رکھے، اور بیوی اس بات کا خیال رکھے کہ اپنے شوہر سے ڈرتی رہے. سو یہ بیلنس کریٹ کرنا ہوگا. اگر بیوی چاہتی ہے کہ اس کا شوہر یہ سب کچھ اس کو دے، وہ اپنے فیملی سے زیادہ آپ کو اہمیت دے، وہ اپنے آپ کو آپ کے لیے مرنے کے حوالے بھی کر دے، وہ اپنی جان جو ہے آپ کے حوالے کرے اور آپ کو کلام کے مطابق تیار کرے اور دھوئے اور آپ کو آگے بڑھائے، تو you have to then do what Bible says here. اس سے ڈرتی رہیں، اس جیسے خداوند سے اس کی عزت کرو، اس کے تابع رہو اور اس کو اپنی 100% کمٹمنٹ دو. اور شوہر اگر چاہتا ہے کہ میری بیوی مجھے یہ سب کچھ دے، تو اس کو پھر اس کو سب سے زیادہ اہمیت دینی ہوگی، اس کو جو ہے وہ سب سے زیادہ رتبہ دینا ہوگا. اور چیز یاد رکھنی ہوگی کہ اب آپ کی لائف میں سب سے امپورٹنٹ پرسن آپ کی وائف ہے، وہ آپ کی زندگی میں خداوند نے رکھا ہے. اور اس کے بعد باقی رشتے جو ہیں وہ اس کے مقابلے میں نہیں ہیں، وہ پیرلل رشتے ہیں، وہ فرق رشتے ہیں. ان کو آپ نے عزت اور پیار دینا ہے، لیکن آپ ان کو کمپیئر نہیں کر سکتے. شوہروں سے گزارش ہے، بھائیوں سے ہمارے، کہ اپنی ماں اور اپنی بیوی کو کمپیئر نہ کریں، کیونکہ یہ ڈیفرنٹ رشتے ہیں. دونوں کی عزت اور پیار اپنی جگہ پر ہے. یہ نہ کہیں کہ مجھے ان میں سے دونوں میں سے ایک کو زیادہ عزت دینی ہے، کیونکہ دونوں میں سے ایک کو زیادہ یہ کام نہیں دینی. جو ادھر رشتہ ہے وہ فرق ہے جو ادھر ہے. لیکن آپ کو جو بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی بیوی کو جو ہے اس لیے فرق اہمیت دینی ہے کیونکہ اس سے آپ کی نسل آگے چلے گی، اور خداوند کا یہ کلام آپ کو سکھاتا ہے. اسی طرح ہمارے جو والدین ہیں آگے جا کر ان کو کیا کہتا ہے خداوند کا کلام 6 باب کی پہلی آیت میں، اے فرزندو خداوند میں اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہو، کیونکہ یہ واجب ہے. اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کر. یہ پہلا حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ بھی ہے تاکہ تیرا بھلا ہو اور تیری عمر زمین پر دراز ہو. سو بچوں کو کیا بتایا گیا ہے کہ اپنے ماں اور باپ کے فرما بردار ضرور رہنا ہے. اور یہ کیا ہے؟ یہ واجب ہے. یہ نہیں کہا کہ یہ آپشنل ہے. Kids, this is not optional. If your parents are not that cool, it doesn't matter. ٹھیک ہے؟ اگر آپ کے ماں باپ آپ کو لگتا ہے، کیونکہ میں ایسے بچوں کو بھی جانتا ہوں جو یہ سمجھتے ہیں چونکہ ہم ادھر پیدا ہوئے، ہمارے ماں باپ بیک ہوم پیدا ہوئے تھے، تو ان کو نہیں پتا بہت ساری چیز. اٹ ڈزنٹ میٹر. لکھے کہ اپنے ماں اور باپ کی عزت کر، ان کے فرما بردار رہو، اور یہ وہ حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ ہے. امیجن کریں کہ خداوند کی عزت کے ساتھ جو حکم ہے، خداوند کی عزت کے والے سے ان کے ساتھ بھی وعدے نہیں لکھے ہوئے. سبت کا حکم تھا، اس کے ساتھ وعدے کا کوئی ذکر نہیں. خداوند کا نام بے فائدہ نہ لینا، اس کے ساتھ وعدے کا ذکر نہیں ہے. لیکن there is one commandment جس کے ساتھ خداوند نے پرومس کیا تھا کہ I will bless you، تمہاری عمر دراز ہوگی، زمین پر تمہارا بھلا ہوگا. اور وہ کون سا ہے؟ کہ جب تم اپنے ماں اور باپ کی عزت کرو گے. تو جو بچے ہیں ان کو یہ چیز ماننی ہوگی کہ ایسا کرنے سے ان کو بلیسنگ ملے گی. And there is no escape to that، کیونکہ ایسا جو نہیں کرے گا وہ لعنت اٹھائے گا. اور بائبل میں میرے ساتھ دیکھ لیں، میں جلدی سے آپ کو بتاتا چلوں. ڈیٹرونومی استثناء اس کا 27 باب اور اس کی 16 آیت. chapter verse 16. विषय की बाइबल किधर है? वो इसकी किधर है? नहीं, there is no such thing sharing Bible. You have to have your own Bible. अच्छा आप पढ़ो फिर if you are sharing Bible. Chris, verse 16. English. Chapter 27 verse 16. You're not sharing properly then. Deuteronomy chapter 27 verse 16.
آپ پڑھو تمہاری یہ ہم اچھا آپ نے بھی نکالا Cursed is the one who treats his father or his mother with contempt, and all the people shall say amen. کیا لکھا ہے دوبارہ پڑھو Cursed is the one who treats his father and his mother or his mother with contempt, and all the people say amen. Cursed is the one who moves his That's it, verse 16 لکھا ہے کہ لعنت اس پر جو اپنے باپ یا ماں کو حقیر جانے. لعنت اس پر جو اپنے باپ یا ماں کو حقیر جانے. اگر باپ یا ماں کے فرما بردار ہونے کے لیے عزت کرنے کے لیے برکت ہے تو ان کو حقیر جاننے کے حوالے سے کیا ہے؟ لعنت ہے. لکھا ہے کہ لعنت اس پر جو اپنے باپ یا اپنی ماں کو حقیر جانے, جو ان پر لعنت کر دے, جو ان کو چھوٹا کرے, جو ان کو بے عزت کرے, جو ان کے ساتھ مار پیٹ کرے یا ان کے حکم کو نہ مانے. ہم اپنے ماں یا باپ کو حقیر کیسے جانتے ہیں, کیسے کر سکتے ہیں؟ How can we belittle them? Be creative. How can you belittle your parents? We're not listening to them. Oh yes. Disrespect. Dishonor. گالیاں دینا, disrespectful ہونا, dishonor ہونا, disobedient ہونا, aggressive ہونا, کہنا نہ ماننا, ان کو آگے سے جواب دینا, بڑبڑ کرنا, ان کو بولا تم کو جانتے نہیں. ہاں. اور سزا کیا تھی؟ اب یہ دیکھیں کہ یہ پرانے عہد کی سزا تھی, لیکن خداوند تو کرے گا ایسا. اگر چلو آج کل کا کنٹری یا دور فرق ہے. چیپٹر 21 اس کی ورس 18 میں کیا لکھا ہے کہ ماں باپ کو خدا نے کیا حکم دیا تھا؟ لکھا ہے کہ ڈیٹرونومی چیپٹر 21 ورس 18 میں اگر کسی آدمی کا ضدی اور گردن کش بیٹا ہو, obviously یہ میل اس کے ساتھ لکھی گئی ہے بائبل میں ورس, لیکن بیٹا یا بیٹی کچھ بھی اولاد کہہ لو. اگر کسی آدمی کا ضدی یا گردن کش بیٹا ہو جو اپنے باپ یا ماں کی بات نہ مانتا ہو اور ان کے تبیہ کرنے پر بھی ان کی نہ سنتا ہو, تو اس کے ماں باپ اسے پکڑ کر اور نکال کر اس کے شہر کے بزرگوں کے پاس اس جگہ کے پھاٹک پر لے جائیں, اور وہ اس کے شہر کے بزرگوں سے عرض کریں کہ یہ ہمارا بیٹا ضدی اور گردن کش ہے, ہماری بات نہیں مانتا, اڑاؤ اور شرابی ہے. تب اس شہر کے سب لوگ اسے کیا کریں؟ سنسار کریں کہ وہ مر جائے. یوں تو ایسی برائی کو اپنے درمیان سے دور کرنا. سو بچے جو ضدی ہیں, جو گردن کش ہیں, جو اڑاؤ ہیں, جو فضول خرچی کرواتے ہیں, جو بات نہیں مانتے, جو اپنے ماں باپ کے سامنے بک بک کرتے ہیں, بڑبڑ کرتے ہیں, بہت بولتے ہیں, جو ان کو جو ہے وہ حقیر جانتے ہیں, اس کے بارے میں کیا لکھا ہے کہ یہ کیا ہے؟ برائی ہے. تو ایسی برائی کو اپنے درمیان میں سے کیا کر دینا؟ ختم کر دینا. پرانے عہد میں کیا حکم تھا کہ ان کو جا کر کس کے سامنے لے جاؤ؟ ایلڈرز کے سامنے لے جاؤ, and they will then say کہ انہوں مار دو. لیکن obviously یہاں پر تو وہ لاگو نہیں ہوتا قانون. لیکن کیا ہوگا کہ who will do that? Because that's God's commandment. God. If your parents will not take you to somebody, then who will hold you responsible? وہ کس کے پاس جا سکتے ہیں؟ If they can't go to elders, that's it. They can go in front of the Lord and say, خداوند تو میری اولاد کو دیکھ, یہ کیا ہے, آنکھوں کا وہ پین اگر بچے بنے تو وہ کیا ہوگا کہ خداوند کیا کرے گا؟ ان کو پکڑ لے گا. اور پھر کیوں پکڑے گا؟ کہ بائبل میں خداوند نے کہا تھا کہ جو اپنے ماں یا اپنے باپ کو حقیر جانے وہ کیا ہے؟ اس پر کیا ہے؟ لعنت ہے. اب لعنت کیسے آتی ہے؟ When you cannot grow physically یا spiritually, when you go to apply for a job and you keep getting refused, when you don't become anything in your life, you become a failure in your life. ہر جگہ پہ آپ کو لعنت ہے, جہاں آپ جا رہے ہیں بے عزت ہوں, جب جو کچھ کریں ہر جگہ پر جو ہے وہ آپ کے ساتھ ویسے کیا جائے کہ جیسے کوئی عزت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, دنیا میں آپ سب سے حقیر بنا دیے جائیں گے. کیسے؟ یہ کون کرے گا؟ ہمارے ساتھ خدا کرے گا. So why would it happen? Because if we disrespect our parents. اور یہ پوری لسٹ لکھی ہوئی, لکھا ہے کہ اگر آگے جا کر اور بھی لکھے ہیں کہ اندھے کو راستے سے اگر کوئی گمراہ کر دے, اگر کوئی ایسا اندھا شخص ہے جو بیچارہ اسپرچولی یا فزیکل اندھا ہے, اس کو مذاق آپ بنائیں. کسی ڈسیبل پرسن کو آپ اگر بے عزت کر دیں, پاکستان میں تو سائیں کہنے لگ پڑتے ہیں, اس کو جان کے کوئی بیچارہ اگر کوئی ڈسیبل ہوگا اس کو جان کے گرانے کی کوشش کرتے ہیں نا. بائبل میں اس چیز کے بارے میں لعنت کا ذکر ہے. سو بائبل از ویری کلیئر. سو شوہروں کو کیا لازم ہے, کیا کریں؟
اپنی بیویوں کے لیے شوہروں کی زیادہ ایکچولی لمبی لسٹ ہے، بیویوں کو صرف یہ کہا گیا کہ تابع رہیں، عزت کریں اور ڈرتی رہیں، اور شوہروں کے لیے پورا ایک ٹاسک ہے کہ کیا کیا کرنا ہے۔ بچوں کے لیے کیا ہے، اپنے ماں اور باپ کی عزت کرنی ہے، اور ماں باپ کے لیے کیا لکھا ہے کہ اے اولاد والو تم اپنے فرزندوں کو غصہ نہ دلاؤ، ان کو پٹ آف نہیں کرنا۔ اگر بچے واقعی اچھی بات کر رہے ہیں تو ان کو غصہ نہ دلاؤ، ان کو ان کی بات کو سمجھنے کی کوشش، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ واٹ دے آر سیئنگ اینڈ ٹرائی ٹو لسن ٹو دیئر پوائنٹ آف ویو ایز ویل۔ ہاں اگر کوئی بچہ بدتمیز ہے تو پیٹ پھوڑ بھی مارو، بائبل میں یہ لکھا ہے کہ وہ منہ سے چانچڑ مار دو، بائبل میں لکھا ہے کہ اپنے جو ہے نا وہ بچے کو چھڑی کو اپنے بچے سے باز نہ رکھ، اور بچوں کے لیے لکھا ہے کہ والدین کے لکھے کہ اپنے بچوں کو غصہ نہ دلاؤ، خداوند کی طرف سے ان کی تربیت اور نصیحت دے دے کر، کیا دے دے کر؟ نصیحت دے دے کر ان کی پرورش کرو۔ اور عموماً یہی بات بچوں کو سب سے زیادہ بری لگتی ہے کہ نصیحتیں تھا بریاں کرنا، ٹھیک ہے؟ سو یہ ایک بیلنس ہم نے کریٹ کرنا ہے اپنی لائف میں۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔